آج ہم مل کر خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان بنی آدم کی امید کے ساتھ کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ ایک مہلک وائرس کے باعث بیماری سے اس وقت تمام بنی آدم سنگین صورتحال سے دوچار ہیں۔ اس کے ساتھ اضافی طور پر کئی قدرتی آفتیں بھی وقوع میں آ رہی ہیں۔ کوریا میں گزرے موسم گرما میں طوفانوں اور سیلابوں سے نقصان کی شرح بہت بلند رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سال پرمعنی طور پر گزشتہ سالوں کی نسبت زیادہ قدرتی آفتیں آئی ہیں۔ امریکہ کیلیفورنیا میں 10,000 سے زائد بار بجلی گرنے سے پہاڑوں پر بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی تھی۔ تقریباً اس آگ کو بجھانا ناممکن تھا، حالانکہ سارے ملک سے بے شمار آگ بجھانے والے بھیجے گئے تھے۔ یہ خبر دی گئی کہ اس سال برف باری ہونے تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ماضی کی نسبت مشرقی ساحلی علاقوں سے کہیں زیادہ طاقتور طوفان ٹکرائے تھے۔ چونکہ کئی قدرتی آفات اور بیماریاں مسلسل جاری ہیں تو معیشت شدید متاثر ہوئی ہے۔ دہاڑی دار طبقہ گھر کا دسترخوان لگانے کے لیے فکر مند ہے، کیونکہ وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ تمام مسائل ایسے عوامل بن گئے ہیں جن سے حتیٰ کہ فسادات برپا ہوئے ہیں۔ عالمی خبریں دیکھتے ہوئے ہم یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتے کہ بنی آدم کا مستقبل ویران ہے۔ سارے میڈیا پر یہ بھی نشر ہوا تھا کہ کورونا وائرس کا خلیہ جسے خردبینی سوئی سے تقریباً 100 بار چھیدا گیا تھا، مزاحمت کر کے قائم رہا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ایک شخص کو 100 بار نیزے سے چھیدا جائے پر وہ پھر بھی زخمی ہوئے بغیر زندہ رہے۔ انہوں نے کورونا وائرس کو 90 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت میں بھی رکھا، لیکن وائرس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ کیا انسان مکمل طور پر کووڈ-19 سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ ہر روز اس قسم کی المناک خبریں زیادہ سے زیادہ سنی جا سکتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ موسمی تبدیلیاں بھی بدترین ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سال کوریا میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 مہینوں تک مسلسل بارشیں ہوتی رہی ہیں۔ یہ خبر دی گئی تھی کہ ایسا گلوبل وارمنگ کے سبب ہوا تھا۔ قطب شمالی میں برفانی تودے تیز رفتاری سے پگھل رہے ہیں اور پہاڑوں پر پڑی مستقل برف پگھلنے کے باعث اب ساری دنیا میں برف سے ڈھکے پہاڑ کمیاب ہو گئے ہیں۔ یہ خبر دی گئی ہے کہ زمین اپنے وہ باقاعدہ نظام کھو رہی ہے جو حرارت کو قابو میں رکھتے ہیں۔ اس لیے اب اس زمین کا مستقبل غیر یقینی ہو گیا ہے۔ یہ اس صورتحال کی حقیقت ہے جس میں اب ہم رہ رہے ہیں۔ تاہم کیا ہمارے پاس خدا باپ اور خدا ماں نہیں ہے جو بنی آدم کی امید ہیں؟ کیا ہوتا اگر ہماری زندگیوں میں خدا باپ اور خدا ماں نہ ہوتے؟ اب ہم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم صرف زمینی چیزوں کے لیے جو عارضی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں زندگی نہ گزاریں، بلکہ ایک بار پھر سوچیں کہ صیون میں باپ اور ماں کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارنے میں کتنی بڑی خوشی اور جلال ہے۔ آئیں ہم زیادہ قوت کے ساتھ ابدی آسمان کی بادشاہی کی چیزوں کی جانب پیش قدمی کریں۔ ہم متی 11 باب 28 آیت سے دیکھتے ہیں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ باپ کے زمانے میں بنی آدم کی امید کون تھا؟ یہ خدا یہوہ تھے۔ بیٹے کے زمانے میں بنی آدم کی امید یسوع مسیح تھے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، شکستہ دل لوگوں اور جن کا جوا بھاری ہے، سب میرے پاس آؤ۔ اسی طرح خدا اس زمین پر بیٹے کے زمانے میں آئے اور بنی آدم کی امید بنے۔ انہوں نے کہا جو کوئی شدید کرب میں ہے میرے پاس آئے۔
تو پھر روح القدس کے اس زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں بنی آدم کی امید کون ہے؟ ہم مکاشفہ 22 باب کی طرف جاتے ہیں۔ 22 باب 17 آیت، اور روح اور دلہن کہتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ آ۔ متی 11 باب 28 آیت میں یسوع نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ اور مکاشفہ 22 باب میں روح اور دلہن کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، ہمارے پاس آؤ۔ تم سب جو پیاسے ہو اور بھاری بوجھ سے دبے ہوئے ہو، ہمارے پاس آؤ۔ جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ روح القدس کے اس زمانے میں ہمیں صرف روح اور دلہن سے امید رکھنی چاہیے۔ تھوڑی مدت کے بعد اس زمین کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس لاکھوں ڈالر بھی ہوں، پر اپنی دولت سے بے خبر ان کی شان و شوکت 100 یا 200 سالوں سے زیادہ نہیں چلتی۔ یہ سب عارضی ہے۔ کچھ مدت بعد جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ ان کی اولاد کو منتقل ہو جاتی ہے۔ تاہم چونکہ انہوں نے اسے اپنی محنت اور جدوجہد سے حاصل نہیں کیا ہوتا، اس لیے اولاد اسے آسانی سے گنوا دیتی ہے اور یہ کسی اور کی بن جاتی ہے۔ اس زمین پر کچھ بھی ہمیشہ تک قائم نہیں رہتا۔ اس لیے بنی آدم کو امید دینے کی غرض سے خدا نے باپ کے زمانے میں یہوہ نام سے اور بیٹے کے زمانے میں یسوع نام سے کہا کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور روح القدس کے اس زمانے میں خدا یہ کہتے ہوئے بنی آدم کو بلا رہے ہیں کہ روح اور دلہن کے پاس آؤ۔ اگر ہمارے پاس آسمان کی بادشاہی کی امید ہے تو آئیں ہم اس زمین کی چیزوں سے لپٹے نہ رہیں، بلکہ اپنے دل آسمانی چیزوں پر لگائیں۔ آج کیا میں آسمان کو لوٹنے کے قابل ہونے والی زندگی گزار رہا ہوں؟ میں ایمان کی درست راہ پر چل رہا ہوں؟ اس قسم کی سوچوں کے ساتھ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمیں ایسا ایمان رکھنا چاہیے جو اس زمانے میں ہماری روحوں کی رہنمائی نجات کی طرف کرے۔ روح اور دلہن کے پاس جانے کی غرض سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ روح اور دلہن کون ہیں، وہ کہاں ہیں، اس زمین پر ہمارے درمیان رہتے ہوئے وہ کیا نشان لائے ہیں۔ ہمیں ان تمام سوالات کے جوابات جاننے چاہیے۔ ہم زبور 132 باب کی طرف جاتے ہیں۔ 13 آیت، کیونکہ خداوند نے سیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے، میں یہی رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ میں اس کے رزق میں خوب برکت دوں گا، میں اس کے غریبوں کو روٹی سے سیر کروں گا، اس کے کاہنوں کو بھی میں نجات سے ملبس کروں گا، اور اس کے مقدس بلند آواز سے خوشی کے نعرے ماریں گے۔ سیون وہ جگہ ہے جسے خدا نے چنا ہے۔ عبدالآباد تک اپنا مسکن بنانے کے لیے خدا نے سیون کو چنا ہے۔ بس چونکہ خدا نے کہا ہے کہ اے سب محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، جو پیاسے ہو، سب میرے پاس آؤ۔ کیا ہمیں اس جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں خدا رہتے ہیں؟ خدا نے کہا آؤ۔ خدا جو بنی آدم کی امید ہے، انہیں ڈھونڈنے کی غرض سے ہمیں وہاں جانا چاہیے جہاں خدا موجود ہیں۔ ہم خدا سے ایسے غیر واضح نظریے یا تصور سے نہیں مل سکتے جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ اس کی بجائے ہمیں اس جگہ لوٹنا چاہیے جسے خدا نے نبوتوں کے ذریعے مقرر کیا ہے۔ ہمیں ایسے لوگ ہونا چاہیے جو امتیاز کر سکیں کہ آیا ہم نبوتی جگہ میں ہیں یا نہیں، یا محض ایک عام عمارت میں ہیں۔ 2000 سال پہلے یسوع گدی کے بچے پر سوار یروشلم میں داخل ہوئے تھے۔ اس کی نبوت زکریا 9 باب میں کی گئی تھی۔ جو لوگ یسوع کے آگے اور پیچھے تھے وہ یوں چلاتے تھے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو داؤد کے نام سے آتا ہے۔ انہوں نے یسوع کی تمجید کی اور یسوع کے لیے اپنے کپڑے راہ میں بچھائے۔ بے شمار لوگوں نے ان کی تمجید کی تھی، تاہم وہ جو موجود تھے نہیں سمجھے تھے کہ گدھا جس پر یسوع سوار تھے پیشتر ہی اس کے بارے میں نبوت کی گئی تھی۔ وہ اس حقیقت سے غافل تھے کہ
यसु जो काम कर रहे हैं वो नबूवत की तकमील करना था। वो नहीं समझे, ना एहसास किया कि वो नबूवती जगह पर हैं। आज हम खुदा से मिल रहे हैं जो बनी आदम की उम्मीद है। इसके बरक्स ऐसे लोग हैं जो ये एहसास ना करते हुए कि खुदा को मिलना वाकई कितना शानदार है, वक्त जाया कर रहे हैं। किताब मुक़द्दस हमें उस जगह के बारे में क्या बताती है जहां बनी आदम की उम्मीद यानी खुदा रहते हैं? किताब मुक़द्दस कहती है कि वो जगह सयून है। सयून हमेशा के लिए उनका मस्कन है। अगर हम खुदा से मिलना चाहते हैं तो हमें सयून जाना और वहां खुदा को ढूंढना चाहिए। खुदा को मिलने की गर्ज से जो बनी आदम की उम्मीद और मुस्तकबिल है, वो जगह जहां हमें जाना चाहिए सयून है। हम यशायाह 33 बाब से देखते हैं। 33 बाब 20 आयत। हमारी ईदगाह सयून पर नजर कर, तेरी आंखें यरूशलेम को देखेंगी जो सलामती का मुकाम है, बल्कि ऐसा खैमा जो हिलाया ना जाएगा, जिसकी मेखों में से एक भी उखाड़ी ना जाएगी। ईदगाह को क्या पुकारा गया है? नबूवती लिहाज से ये सयून है, एक कलीसिया जो खुदा की ईदें मनाती है। वो जगह जहां ईदें मनाई जाती हैं और वो जगह जहां ईदें मनाने वाले लोग जमा होते हैं सयून है। इस लम्हे पर हम सब इकट्ठे उस नबूवती जगह पर जमा हैं जहां खुदा रहते हैं। आप सब इस जगह पर उस खुदा को ढूंढने और मिलने की गर्ज से आए हैं जो बनी आदम की उम्मीद है। क्या ये सच नहीं है? खुदा ने कहा कि वो हमेशा तक हमारे साथ सयून में रहेंगे और हम सयून में हैं जहां खुदा रहते हैं। हम 21 आयत से जारी रखते हैं। बल्कि वहां से मुराद कौन सी जगह है? सयून। जुलजलाल खुदावन बड़ी बड़ी नदियों और नहरों के बदले हमारी गुंजाइश के लिए आप मौजूद होगा कि वहां डांट की कोई कश्ती ना जाएगी और ना शानदार जहाजों का गुजर उसमें होगा, क्योंकि खुदावंद हमारा हाकिम है, खुदावंद हमारा शरीयत देने वाला है, खुदावंद हमारा बादशाह है, वही हमको बचाएगा। तेरी रस्सियां ढीली हैं, लोग मस्तूल की चूल को मजबूत ना कर सके, वो बात ना फैला सके। सो लूट का वाफिर माल तकसीम किया गया, लंगड़े भी गनीमत पर काबिज हो गए। वहां के बाशिंदों यानी जो सयून में रहते हैं में भी कोई ना कहेगा कि मैं बीमार हूं, और उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। वो सब गुनाहों की माफी हासिल करेंगे। इसलिए बनी आदम को अपनी उम्मीद सिर्फ खुदा से लगानी चाहिए। हमारी जिंदगियां मुख्तसिर हैं और जल्दी से गुजर जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम कल 20 की दहाई में थे और अब हम अपनी उम्र की 30 की दहाई में हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम कल 30 की दहाई में थे और अब हम अपनी उम्र की 40 की दहाई में हैं। ऐसा लगता है जैसे हम कल 40 की दहाई में थे लेकिन अब हम अपनी उम्र की 50, 60 या 70 की दहाई में हैं। हमारी जिंदगियां लम्हे भर में गुजर जाती हैं। हर चीज बहुत तेजी से गुजर जाती है। ये हमारी जिंदगियों की हकीकत है। लोग ऐसे हैं जैसे परियों की कहानी से कोई लड़का जो हर रोज धनक का पीछा करता है कि इसे पकड़ ले। लड़का कहेगा धनक पहाड़ के ऊपर है, इसलिए इसे पाने के लिए मुझे पहाड़ तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए वो दौड़ेगा, लेकिन फिर धनक समुद्र के ऊपर होगी। तब वो अपने आप से कहेगा मुझे धनक पकड़ने के लिए समुद्र तक जाना चाहिए। अपनी सारी जिंदगी वो धनक की जानिब दौड़ता रहा, लेकिन वो इसे कभी पकड़ ना पाया। क्या खुदा ने पेशतर ही वाइस 1 बाब 1 आयत में नहीं कहा था कि हम इसे पकड़ नहीं सकते? ये लिखा है, बातिल ही बातिल, बिल्कुल बातिल, सब कुछ बातिल है। हमें अपनी उम्मीद अब्दी आसमान की बादशाही पर रखनी चाहिए। क्या यही वजह नहीं कि खुदा ने हमारे लिए अब्दी जहान बनाया है जहां हम बूढ़े नहीं होते और जहां मौत या दर्द या रंजो आलम या गम नहीं है? हमें आसमान पर अपनी उम्मीद लगानी चाहिए, लेकिन बाज़-औक़ात हम लड़खड़ा जाते हैं और अपनी उम्मीद इस ज़मीन से लगा देते हैं। हम आसानी से रंजोगा में पड़ जाते हैं। आप सब हमें सिर्फ इस ज़मीन की चीज़ों का पीछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें देख सकते हैं। धनक के बारे में सोचें, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। इसीलिए खुदा ने वाइस की किताब के मुसन्निफ से कुछ यूं लिखवाया है कि बातिल ही बातिल, वाइस कहता है बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है।
انسان کو اس ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے، پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اس مقام سے آگے بنی آدم کو اپنی امیدوں کا رخ خدا کی طرف کر لینا چاہیے، جو واقعی وجود رکھتے اور جن سے ہم مل سکتے ہیں۔ ہمیں صرف اپنی جسمانی زندگی پر ہی دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ آسمان کی ابدی بادشاہی پر۔ ہمیں مکمل طور پر خدا کو سمجھنا ہے اور ان پر نظر کرنے کی ضرورت ہے جو اس زمین پر آئے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف کریں۔ یہ ناگزیر ہے کہ ہم انہیں ڈھونڈیں اور ان سے ملیں۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ خدا نے ہمیں 2000 سال پہلے اپنے پاس آنے کو کہا، اور کیا یہی بات وہ روح القدس کے زمانے میں نہیں کہہ رہے؟ آؤ اور مجھے ڈھونڈو۔ تاہم اکثر لوگ خدا سے امید نہیں لگاتے، بلکہ دنیاوی چیزوں سے، جیسے کہ شہرت، جن سے مخالف سے محبت کا تعلق، یا مادی چیزیں۔ دھنا کا پیچھا کرنے والے لڑکے کی مانند اکثر لوگ اپنا وقت بے معنی چیزوں کا پیچھا کرتے ہوئے ضائع کرتے ہیں۔ جب سلیمان نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا تو اس نے کہا، باطل ہی باطل، باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہی باطل ہے۔ میرے پاس بہت سی حرمیں، بے حد دولت، کثرت حکمت اور بڑی شہرت تھی، لیکن آخر میں سب کچھ باطل ہو گیا۔ اس نے زور دیا کہ خدا سے ڈرنے اور ان کے احکام ماننے والے لوگ درست طور پر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سیون میں بنی آدم کی امید، روح سے جو ہمارے آسمانی باپ ہیں اور دلہن سے جو ہماری آسمانی ماں ہے ملنا چاہیے۔ ہم آسمانی باپ اور ماں کا خوف بھی مانیں اور ان کی رہنمائی کی پیروی میں آسمان کی بادشاہی میں جائیں۔ ہمیں کیوں ایسا کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، اور ہمارے لیے نبوتی نمونہ قائم کیا۔ ہم متی 9 باب کی طرف جاتے ہیں۔ 9 باب 1 آیت میں یہ لکھا ہے کہ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا، یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر ان کے پاس کس قسم کا اختیار ہے، گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یسوع انہیں بتانا چاہتے تھے کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اسی لیے انہوں نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، حالانکہ یہ کہنا کہیں زیادہ آسان ہوتا کہ یہ بیماری تجھ سے دور کی جاتی ہے، پر انہوں نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ہم اس زمین پر کیوں رہ رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے گناہوں کے سبب نہیں کہ ہم اس زمین پر پھینک دیے گئے ہیں اور یہ جسمانی زندگی گزارنی ہے؟ تو پھر وہ کون ہے جو ہمارے گناہ دور کر سکتا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی دیتا ہے؟ یہ صرف خدا ہے۔ خدا بنی آدم کی امید ہے۔ ہم اس زمین پر صرف پیسے کمانے، شہرت کا لطف اٹھانے یا دوسروں کی نسبت زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں رہ رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی اس زمین پر سارے علم جمع کر لے، پر اس کا مقابلہ آسمانی علم کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے سلیمان نے کہا تھا، باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے، حالانکہ اس کے پاس بڑی حکمت، دولت، اختیار اور شہرت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر وہ کچھ نہیں ہے۔ تاہم اس زمین پر پیدا ہونے والے سب لوگ اب تک اسی راہ پر چلتے ہوئے ان چیزوں کا پیچھا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اب تک نہیں سمجھا کہ یہ سب کچھ باطل ہے۔ آپ سب، ہم بنی آدم کی امید یعنی خدا کے پاس ان کے بلاوے کا جواب دیتے ہوئے آئے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم خدا کے پاس آئے ہیں اور سیون میں رہتے ہیں۔ بنی آدم میں سے
ہم راست باز ترین اور اعلیٰ معیار کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مقصد آسمان میں رہنا ہے۔ اس زمین پر اگر ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہماری ساری زندگی تمام ہو گئی ہے۔ خدا کا مطلب تھا کہ مہربانی سے سمجھو کہ اگرچہ میں جسم میں ہوں اور لوگوں میں بڑھائی کے بیٹے کے طور پر جانا جاتا ہوں، وہ میں ہی ہوں جسے تمہارے گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ بالکل یہی کہانی لوکا کی انجیل میں بھی لکھی ہے۔ ہم اس طرف جاتے ہیں۔ لوکا 5 باب 17 آیت۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے، اور خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ اور دیکھو کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوج تھا چارپائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں، اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر کھپریل میں سے اس کو کھٹولے سمیت بیچ میں یسوع کے سامنے اتار دیا۔ اس نے ان کا ایمان دے کر کہا کہ اے آدمی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر فقی اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے؟ خدا کے سوا اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یسوع نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا، تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کل لوگ یسوع کو غیر معمولی شخص مانتے ہیں، تاہم ان دنوں میں ان سے دوسرے لوگوں کی طرح ہی سلوک کیا جاتا تھا۔ وہ جسم میں تھے اور سب کی مانند ویسے ہی صورتحال میں تھے۔ اس زمانے کے لوگوں نے کہا، کیا اس کا باپ بڑھائی نہیں ہے اور اس کی ماں مریم نہیں ہے؟ اس کے سب بھائی یہاں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس زمانے میں یوں انہیں عام سا سمجھا جاتا تھا۔ آج کل لوگ جانتے ہیں کہ یسوع اصل میں کس کی صورت پر ہیں، اسی لیے وہ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہیں جو اس زمین پر بیٹے کے زمانے میں آئے تھے، تاہم اس زمانے کے لوگوں کی نظر میں وہ صرف عام آدمی تھے۔ ان کی نظر میں وہ پست حال انسان سے زیادہ نہ تھے۔ تاہم وہ کس قسم کے اختیار کے ساتھ آئے تھے؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بنی آدم کے گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ حالانکہ یہ کہنا آسان تھا کہ اٹھ اور چل پھر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انہیں بتانا چاہتے تھے کہ انہیں گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ آپ کے خیال سے آسمان پر گناہ کر کے زمین پر پھینکے گئے گناہگاروں کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی خبر کیا ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والے خدا بنی آدم کی امید ہے۔ وہ یہاں ہمارے ساتھ سیون میں ہے۔ خدا اس زمین پر گناہ معاف کرنے کے اختیار کے ساتھ اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی برکت دینے کے اختیار کے ساتھ آئے ہیں۔ ہمیں سب لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سیون یعنی خدا کی کلیسیا میں آئیں، جہاں روح اور دلہن رہتے ہیں اور جہاں خدا کی عیدیں منائی جاتی ہیں۔ 2000 سال پہلے جب لوگوں نے یسوع کو محض ایک عام آدمی سمجھا تھا، تب رسول باہر نکلے اور دلیری سے گواہی دی کہ خداوند یسوع پر ایمان لاؤ، تب تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آج کل لوگ پر اعتمادی سے ایسا کہتے ہیں کیونکہ زیادہ لوگ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ تاہم اس وقت جب انہوں نے ایسا کہا تھا تو ان پر ناصریوں کا بدعتی فرقہ کی چھاپ لگی تھی۔ اب ہم بھی اسی صورتحال میں ہیں۔ ہماری کلیسیا ایسی کلیسیا ہے جسے خدا نے قائم کیا ہے اور ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کلیسیا کے بارے میں نبوت کی گئی تھی اور اس کلیسیا کے وسیلے ہر لمحے نبوتیں پوری ہوتی ہیں۔ تاہم لوگ محض سوچتے ہیں وہ ایک عام سی عمارت میں کسی قسم کی عبادت اور اجتماع کر رہے ہیں، یہ کچھ خاص نہیں ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں گناہوں کی معافی دیتے ہیں۔ زمین پر کہاں لوگوں نے یہ برکت حاصل کی ہے؟ جن سے یسوع کہتے ہیں تیرے گناہ معاف ہوئے، وہ ایسے لوگ ہیں جو زمین پر مبارک ترین ہیں۔ آپ سب
بنی آدم کی امید ہمارے خدا میں ہے. ہماری امید وہ ویکسین نہیں جو کووڈ 19 کو ختم کر سکتی ہے، نہ کسی ڈاکٹر پر، نہ کسی قومی پالیسی پر، نہ کسی بادشاہ پر یا کسی سیاستدان پر. ہمارے خدا ہماری واحد امید ہے. اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ. روح اور دلہن کہتی ہیں ہر کوئی آئے. وہ کہتے ہیں آؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا بنی آدم کی امید ہے. جو سچائی کو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا مستقبل کتاب مقدس کے کلمات کے مطابق زندگی گزارنے سے روشن اور جلالی ہو سکتا ہے. اگرچہ ہمارے گرد لوگ اس راہ کی پیروی نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے اب تک اسے نہیں پایا ہے، راست بازی کی اس راہ کو پانے والے ہم لوگوں کو خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. ہمارے پاس خدا ہے جو بنی آدم کی امید ہے. کیا ہمیں اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے؟ ہم اس پر زیادہ فخر کریں. جو کوئی گناہوں کی معافی، نجات پانا اور آسمان پر جانا چاہتا ہے اسے ضرور صیون میں آنا چاہیے جہاں خدا رہتے ہیں. آئیں ہم وہ بنیں جو دلیری سے یہ منادی کریں. کیا ہماری کلیسیا وہ نہیں جہاں روح اور دلہن جو بنی آدم کی امید ہے رہتے ہیں؟ آئیں ہم دلیری سے روح القدس باپ آنسنگ ہونگ اور نئی یروشلم آسمانی ماں کے بارے میں گواہی دیں اور پر اعتمادی سے سب لوگوں کے سامنے اعلان کریں کہ صیون میں آئیں جہاں وہ رہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہمارے دلوں میں روح القدس کی قدرت کے ساتھ سامریہ اور زمین کی انتہا تک منادی کرتے ہوئے ہم بنی آدم کو بچانے کے قابل ہوں گے. اس کے ساتھ آج کا واعظ ختم ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ.